آج ہندوستان کے اندر جگہ جگہ پر لاؤڈ اسپیکر سے آزان نہیں ہو، اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آزان کے خلاف یہ آواز کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، مسلمان ہیں۔ آزان ہو رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر سے آزان ہو رہی ہے، مؤذن صاحب یہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اور مسلمان نماز کے لیے نہ آئے تو کیا مقصد ہے؟ اللہ نے یہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر بات ڈالی ہے کہ اے لوگو تم آزان کے خلاف آواز اٹھا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزان ہو رہی ہے، مسلمان ٹی وی کے اندر مشغول ہے، آزان ہو رہی ہے، نوجوان آئی پی ایل کے اندر مشغول ہے، آزان ہو رہی ہے، موبائل کے اندر مشغول ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب تو آئے گا نا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے۔ آزان ہو رہی ہے، ہم نہیں آ رہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں؟ اب مان لیجئے کہ ہماری مسجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر سے آزان ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کہاں تک آواز جاتی ہے، مسلمان آتے 10 لوگ 20 لوگ آتے، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بھی اگر آزان ہوگی تب بھی وہ سارے آ جائیں گے۔ مقصد ہی کہاں ہے؟ آزان کا مقصد ملا؟ یہ تو اللہ کی نعمت تھی کہ آزان کی آواز جا رہی ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس سواریاں ہیں، ہم بھاگ لیتے مسجد کو آئے، لیکن جب ہم نے اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا، آزانیں ہوتی رہی، ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہے، آزانیں ہوتی رہی، ہم دنیاوی مشاغل میں، دنیاوی ضرورتوں کے اندر مصروف رہے، اللہ نے لوگوں کو اٹھا دیا کہ آزان کے خلاف ہو جاؤ۔ اور سنیے، اگر آج ہم آزان سن کر کے نہیں آئیں گے، آنے والے دنوں کے اندر لوگ یہ آواز اٹھائیں گے کہ ظہر میں 2 صف لوگ ہیں، عصر میں 2 صف لوگ ہیں، اتنی بڑی مسجد کا کیا کام ہے؟ یہ مسجد جو ہے گرا دو، صرف 2 صف رکھو۔ ایسا ہوگا؟ سنیے، ہمارے مدارس ہیں، مدارس کے اوپر بھی تالا لگا دیا جائے گا کہ مسلمان کے بچے اکثر تو پڑھتے نہیں ہیں، پھر کیا کریں گے مدرسے رکھ کر کے، لہٰذا مدرسے کو بھی بند کر دو۔ ایسا دور آنے والا ہے میرے دوستو، اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں، رمضان میں مسجد بھر کو تھی اور آج مسجد خالی، آج مسجد ویران ہے، تو آواز اٹھے گی کہ نہیں اٹھے گی؟ اللہ جو ہے ایسے کتوں کو ہمارے پیچھے لگا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کے طرف آ جاؤ، اللہ کے دین کے طرف آ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم نماز پڑھو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر اللہ کو یاد نہیں رکھو گے تو اللہ تمہیں اسی طرح سے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ نہ دنیا کے اندر تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا اور نہ ہی آخرت کے اندر تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرنے لگے تو ایسے لوگوں کو میں جنت کے اندر داخل کر دوں گا، اور ایسے لوگوں کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے اندر لینے کے لیے تیار ہے، ہم بھاگ رہے ہیں، نہیں نکو مجھے اللہ کا عذاب ہونا، تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا میرے دوستو؟